وعدے کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رب سے وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے بھی اور بعد والے بھی اللہ فرمایا کہ میرا وعدہ ہے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو وہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کی عظمت شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، علمی مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ مقام ملا۔ حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن جو ہے وہ 7 حروف یعنی 7 زبانوں پر نازل ہوا۔ قرآن 7 حروف یعنی 7 زبانوں پر نازل ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، اور علی شیر خدا وہ عالم ہے، وہ علم کا سمندر ہے۔ آپ قرآن کے ظاہری جو حروف ہیں ان کے معنی کو بھی جانتے تھے، اور جو باطنی علوم ہے حروف قرآن کے ہر حرف کا آپ باطنی معنی بھی جانتے تھے، ظاہری معنی کو بھی آپ جانتے تھے، اور قرآن کے ساتھ آپ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ اس لیے آج ہمیں بھی ضرورت ہے جس طرح شیر خدا کی محبت قرآن کے ساتھ تھی، اور انہوں نے قرآن کسی اور سے نہیں سیکھا بلکہ آمنہ کے لال سے سیکھا ہے۔ ان کی پرورش کسی اور کے گھر میں نہیں ہوئی، وہ مدینہ الرسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کی پرورش ہو، جو حضور کے گھر سے کھا پی رہا ہو، اس کا مقام، اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، مگر ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط رکھ رہے ہیں، ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے۔ تو برادران اسلام اگر پڑھتے ہیں تو بس اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں برکت ہو جائے۔ قرآن برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن اس کو پڑھ کر صرف برکتوں تک محدود نہ رہے بلکہ آگے نکلے، اور جو قرآن جس مقصد کے لیے پیغام تھا رب کا، اس پیغام کو بھی ذہن نشین کرے اور اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے۔ تو پھر ہجرت